بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں مسلمانوں کا پرامن احتجاج اب جرم بنتا جا رہا ہے۔ مودی حکومت میں اقلیتوں کی آواز کو دبانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش میں مسجد کے باہر وقف بل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو تخریب کاروں کی طرح نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے متنازع وقف بل پر آواز اٹھانے والے 50 سے زائد مسلمانوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو یو پی پولیس نے مظاہرین پر بدترین تشدد کیا، جبکہ مظاہرین کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ بل کی مخالفت میں سیاہ پٹیاں باندھنے پر بھی 1 لاکھ روپے کے جرمانے کی دھمکی دی گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے اقلیتوں کی آواز دبانا اپنی پالیسی بنا لی ہے۔ احتجاج روکنے کے لیے دھمکیاں، مقدمات، تشدد جیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ رویہ جمہوریت کی نفی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر نے مسلمانوں کو گھروں اور مسجد کی تعمیر سے روک دیا۔ عام حالات میں دوستو، ٹیکساس کے شہر جوزفین کے باہر 400 ایکڑ زمین پر رہائشی منصوبہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی، لیکن حالیہ مہینوں میں گورنر نے اس مجوزہ منصوبے کو روکنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ گورنر کی جانب سے گھروں کی تعمیر کو روکنے کی وجہ 1000 گھروں پر مشتمل اس منصوبے کو ایک مسجد کے گرد بنایا جانا ہے۔ اس منصوبے کے دفاع کے لیے اسلامی سینٹر کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ گورنر کا رد عمل دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے یہ 9/11 ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ چائنا کے ساتھ بہت اچھی ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں۔ چائنا کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا۔ چائنا نے معاہدہ نہیں کیا تو ہم ڈیل طے کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا پر ٹیرف 145% جتنا ہی رہے گا، مگر یہ 0 پر بھی نہیں آئے گا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، ہم تبدیلی کے مرحلے میں ہیں، کرپٹو کو ریگولیٹری استحکام کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کشمیر سے آنے والی خبر پر صدمے ہوں۔ مقبوضہ وادی میں فائرنگ کے واقعے پر اپنے بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری حمایت اور ہمدردی وزیر اعظم مودی اور بھارتی عوام کے ساتھ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ٹرمپ کا بھی کہہ سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مقبوضہ وادی کے سیاحتی مقام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 28 سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی کانگریس کے رکن جیک نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دورے اور وہاں رہنماؤں سے رابطے کے بعد وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ دہرا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری جمہوریت، انسانی حقوق اور معاشی خوشحالی جیسی مشترکہ اقدار پر قائم ہے۔ آئیں آزادی اور استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ یاد رہے دوستو، ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جیک نے اپریل کے وسط میں دورہ پاکستان کے دوران سول اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر جیک پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا اور آج یہ آواز کیوں دہرا رہے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بھارتی دارالحکومت دہلی میں ایک عدالتی کمرہ اس وقت پرتشدد ہو گیا جب ایک چیک باؤنس کے کیس میں سزا یافتہ ملزم نے اپنے خلاف فیصلہ سنائے جانے پر وکیل کے ہمراہ خاتون جج کو باہر ملنے کی دھمکی دے دی۔ یہ معاملہ جوڈیشل مجسٹریٹ شیوانگی منگلا کے سامنے پیش آیا، جنہوں نے ملزم کو 2 اپریل کو چیک باؤنس کیس میں ایکٹ کی دفعہ 138 کے تحت مجرم قرار دیا تھا اور اسے ضمانت فراہم کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔
خاتون جج کی جانب سے سزا کے فیصلے پر مجرم بڑھ گیا، جہاں تک کہ اس نے مبینہ طور پر جج پر کچھ پھینکنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے اپنے وکیل سے کہا کہ وہ اس معاملے کو تبدیل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے۔ ملزم نے خاتون جج کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو ہے کیا چیز، تو باہر مل، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے زندہ گھر جاتی ہو۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ جج نے بتایا کہ ملزم اور اس کے وکیل اتل کمار نے صرف دھمکیاں ہی نہیں دیں بلکہ ان کا عہدہ چھوڑنے پر بھی زور دیا۔ تاہم انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا کہ کہا کہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے قانونی کارروائی ضرور کریں گے۔ مقبوضہ وادی میں حملے کے بعد بھارتی میڈیا کا دوستوں پاکستان مخالف شیطانی پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ ہر تخریب کار حملے کے بعد بھارتی میڈیا کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ بغیر ثبوتوں کے پاکستان پر الزام لگاؤ، سچ چھپاؤ اور اپنی عوام کو بیوقوف بناؤ۔ ہندوستان ٹائمز کا کہنا ہے کہ حملہ 3 بجے ہوا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رات سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر ہی پاکستان پر الزام لگا دیا۔ واقعہ کے 1 سے 3 گھنٹوں بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹ لیک کی جاتی ہے، جس پر RSS کے اکاؤنٹ ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر دوستوں، واقعہ کے پہلے 15 منٹ میں ہی JP سپورٹر کی جانب سے 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ہی ٹویٹس کیے جاتے ہیں، یعنی ان سب کو ایک ہی بندہ ڈیل یا ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ٹویٹس 30 منٹ میں ٹاپ ٹرینڈ بن جاتے ہیں، جس میں جعلی کشمیری ناموں سے ٹویٹس کیے جاتے ہیں۔ واقعے کے 1 گھنٹے بعد میجر گوونڈا جیسے فوجی اکاؤنٹس رد عمل دیتے ہیں۔ پرانی ویڈیوز کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھانا بھارتی میڈیا کا بھونڈا وتیرہ ہے۔ بھارتی میڈیا شواہد کے بغیر ایسے حملوں کو پاکستان مخالف جذبات بڑھانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ حقیقت میں دوستوں، یہ الزامات پہلے سے ہی تیار کیے جا چکے ہوتے ہیں، جنہیں پاکستان مخالف زہر اگلنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تخریب کاری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مگر بھارت اسے ہمیشہ مسلمانوں اور پاکستان سے جوڑتا ہے۔ لیکن بھارتی عوام بھی اب بیوقوف نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کے ان سب کے کرتوت جانتی ہے۔ ہندوستان کے سنجیدہ لوگ سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے 27 افراد کی باڈی کیوں نہیں دکھا رہا؟ بھارتی میڈیا پر زمین پر لیٹے ہوئے مرد کے پاس مشکوک طور پر بیٹھی عورت کی صرف ایک فوٹو شاپ تصویر سامنے آئی ہے، جس میں خون کا ایک قطرہ بھی یا معمولی زخم بھی نظر نہیں آ رہا۔ بھارت کے ہی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی راز سے جڑے اکاؤنٹس نے عین نام نہاد حملے کے وقت ہی پاکستان کو سزا دینے کی ٹویٹ کرنا کیوں شروع کر دی۔ بھارت دنیا کو ثبوت کا ایک ٹکڑا بھی دکھائے جو اس نام نہاد حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کو ثابت کرتا ہو۔ بھارت کے اپنے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ گودی میڈیا بغیر ثبوتوں اور زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، ہمیشہ کی طرح۔ بین الاقوامی سطح پر بے عزتی سے بچنے کے لیے بھارتی میڈیا اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوستوں ایک نیا جھوٹ سامنے لائے گا۔ یہ واقعہ LOC سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بھارت نے کشمیر میں 9 لاکھ فوج جمع کر رکھی ہے۔ مقبوضہ وادی میں اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے پاکستان سے ایسے حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے عجیب بات دوستو یہ کہ ایسے حملے ہمیشہ اس وقت کیوں ہوتے ہیں جب کوئی مغربی یا امریکی سیاسی قیادت ہندوستان کا دورہ کر رہی ہو یا ہندوستان میں کوئی اہم واقعہ ہو رہا ہو۔ کیا بھارت نے ماضی کے آپریشن سے پاکستان سے کچھ نہیں سیکھا، جس میں انڈیا کا فروری میں جہاز گرا دیا تھا؟ بہرحال دوستو، بھارت کو چاہیے کہ ان سوالات کے جواب دے تاکہ دنیا ان کی من گھڑت کہانیوں پر یقین کر سکے۔ دنیا بھر میں سکھوں کو مار کے بین الاقوامی تخریب کاری کی سرپرستی کرنے والا بھارتی مغرور چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ چائنا نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ٹیرف اور تجارتی جنگوں میں کوئی فریق فاتحہ نہیں ہوتا۔
چائنا کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے دروازہ پوری طرح کھلا ہے اور چائنا امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہو جائے تو چائنا پر عائد بھاری محصولات میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن صفر نہیں کیا جا سکتا۔ یوکرین کے مسئلے پر یورپی رہنماؤں کا اہم اجلاس لندن میں ہو رہا ہے دوستو، جس میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے فوجی اور مالی مدد واپس لینے کی صورت میں یوکرین کی مدد پر غور ہوگا۔ یوکرینی صدر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے، البتہ یہ بات چیت صرف جنگ بندی کی صورت میں ہوگی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد کسی بھی فارمیٹ میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ لندن مذاکرات میں دوستو یوکرینی وفد کی پہلی ترجیح غیر مشروط جنگ بندی ہوگی۔ یوکرین کے اس اہم مسئلے پر یورپی رہنماؤں کے ہونے والے اہم اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ شرکت نہیں کریں گے، بلکہ کوئی حکام امریکی شرکت نہیں کرے گا۔ یورپی رہنما اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے فوجی اور مالی مدد واپس لے لی تو یوکرین کی مدد کیسے کی جائے گی۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ یوکرین تنازع اتنا پیچیدہ ہے کہ فوری جنگ بندی کا حصول ممکن نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کہ کوئی سخت ٹائم فریم طے کریں اور مختصر وقت میں قابل عمل تصفیہ حاصل کر لیں۔ روس نے دوستو طالبان پر عائد پابندی ختم کرتے ہوئے انہیں کالعدم تخریب کار تنظیموں کی فہرستیں نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ روس کی سپریم کورٹ کی جانب سے طالبان سے پابندی ہٹانے کا یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ روس میں دوستو گزشتہ 20 سالوں سے طالبان کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں رکھا گیا تھا، تاہم اب عدالتی حکم کے بعد انہیں اس فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان پر پابندی کے باوجود گزشتہ کچھ برسوں کے دوران روسی حکام نے طالبان کے ساتھ تعلقات رکھے اور ان کے وفود کا روس میں استقبال کیا۔ سن 2024 کے موسم بہار کے دوران روس میں طالبان سے پابندی ہٹانے کے لیے بل تیار کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ روسی وزارت خارجہ اور وزارت انصاف نے صدر پوٹن کو تجویز دی تھی کہ طالبان کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ اس کے بغیر روس طالبان کو افغانستان میں قانونی اتھارٹی کے طور پر تسلیم نہیں کر سکے گا، کیونکہ افغانستان میں دوستو طالبان ہی اصل طاقت ہیں اور روس اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ طالبان سے پابندی ہٹانے کے لیے صرف بیانات کافی نہیں تھے، لہٰذا 26 نومبر کو روس کی اسمبلی اسٹیٹ ڈوما میں ایک بل پیش کیا گیا جس کے تحت طالبان کی سرگرمیوں پر عائد پابندی کو عارضی طور پر ہٹایا جا سکے۔ اس بل کی وضاحتی نوٹ میں کہا گیا کہ روسی قانون ایسا طریقہ کار فراہم نہیں کرتا جو کسی تخریب کار تنظیم کی سرگرمیوں پر پابندی کو معطل کرنے کی اجازت دے۔ بل کے مطابق اس پابندی کو معطل کرنے کے لیے ملک کے پروسیکیوٹر جنرل یا اس کے نائب کی طرف سے مقدمہ دائر کرنا ہوگا، جس کے بعد اس پر عدالتی فیصلہ آئے گا۔ سن 1996 سے 2001 تک افغانستان پر حکومت کرنے والے طالبان کو سن 2003 میں روس نے تخریب کار تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران ایسے بہت سے لوگوں پر کیسز بھی چلائے گئے جن پر طالبان کے ساتھ تعلقات کا شبہ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ روس میں طالبان کے لیے حمایت رکھنے والے افراد پر تخریب کاری کا دفاع کرنے کے الزامات بھی لگتے تھے۔ سن 2018 میں طالبان پہلی بار مذاکرات کے لیے ایک وفد کی صورت میں روس پہنچے۔ ان مذاکرات میں روس کی نمائندگی وزیر خارجہ نے کی۔ ان مذاکرات کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا کہ ایسے رابطے اسلام پسندوں کو مسلح جدوجہد ترک کرنے اور حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے قائل کرنے کی کوشش کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سن 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد روس نے طالبان کو سمجھدار لوگ قرار دیا۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد روسی حکومت کا رویہ طالبان کی جانب مزید نرم ہو گیا۔ اسی طرح روس نے افغان صدر اشرف غنی کی حکومت کی بجائے طالبان کو مذاکرات کے لیے زیادہ موزوں اور قابل قبول قرار دیا۔ اس کے بعد طالبان نمائندوں نے متعدد مواقع پر روس کا دورہ بھی کیا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔